السلام علیکم ناظرین، بیسڈ آن فیکٹس میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں محفوظ ترین قرار دیا جانے والا ریل کا سفر پاکستان میں اتنا محفوظ نہیں ہے اور آئے دن حادثات پیش آتے ہیں۔ ان حادثات کی بڑی وجوہات میں ٹرینوں کا پٹڑی سے اتر جانا یا آپس میں تصادم شامل ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں ریلوے کا نظام بہت وسیع لیکن بہت پرانا ہے اور جس نوعیت کی بحالی کی اسے ضرورت تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ اس میں کراچی تا پشاور مین لائن 1 ریلوے ٹریک بھی شامل ہے۔ ناظرین، کراچی تا پشاور ریلوے ٹریک ML1 یعنی مین لائن 1 عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آئے دن حادثات پیش آتے ہیں۔ ان حادثات میں رولنگ سٹاک اور سگنلز کا نظام بھی بڑی وجہ بنتا ہے۔ ناظرین، پاکستان ریلوے کا سادہ سا مسئلہ ہے۔ ریلوے ٹریک بہت پرانا ہے، اسے بدلنے اور اس کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ML1 ٹریک کو پاک چائنا راہداری یعنی سی پیک کے ذریعے اپ گریڈ کیا جانا تھا۔ سی پیک کے تحت مین لائن 1 کا یہ منصوبہ پاکستان ریلوے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مین لائن 1 کراچی سٹی اسٹیشن سے شروع ہوتی ہے اور پشاور کینٹونمنٹ اسٹیشن پر ختم ہوتی ہے۔ پچھلے PDM کے دور حکومت میں وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دلچسپی کے باعث ML1 منصوبے پر پیش رفت ہوئی تھی اور چین کے ساتھ کافی حد تک معاملات طے پا گئے تھے۔ ناظرین، اس سے پہلے چین نے اس منصوبے پر 9 ارب 80 کروڑ ڈالرز کی لاگت کا تخمینہ لگایا تھا، جبکہ پاکستان کی جانب سے اس وقت کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے لاگت کو کم کر کے 6.5 ارب ڈالرز تک محدود کرنے کا کہا تھا اور اس کے بعد پھر اس منصوبے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ منصوبے کے تحت کراچی تا پشاور 1872 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو ڈبل اور اپ گریڈ کیا جانا تھا۔ تاہم اب چین نے کراچی تا پشاور ریلوے لائن کے لیے 6.5 ارب ڈالرز کی نظر ثانی شدہ لاگت پر اتفاق کر لیا ہے۔ چین نے مین لائن 1 کے لیے 6 ارب 60 کروڑ ڈالرز کی لاگت پر اتفاق کیا ہے اور منصوبے کا ترمیم شدہ ڈیزائن اور پلان 31 اکتوبر تک پاکستان کو پیش کیا جائے گا، جو کراچی تا پشاور 1872 کلومیٹر ریلوے ٹریک منصوبہ ہے۔ ذرائع کے مطابق سیکٹری مواصلات خرم آغا، جو پاکستان کی جانب سے سی پیک جوائنٹ ورکنگ گروپس JWG برائے ایویشن، ریلوے اور انفراسٹرکچر کے سربراہ اور سیکٹری ریلوے مظہر علی شاہ لاگت اور اس سے متعلقہ معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے JWG اجلاس میں شرکت کے لیے چائنا کے شہر بیجنگ جائیں گے، جبکہ معاہدہ کا حتمی اعلان پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے 18 اکتوبر کو ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے متعلق سالانہ تقریب میں شرکت کے لیے دورہ چین کے دوران متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق ML1 کی لاگت کا تخمینہ پہلے تقریباً 9 ارب 80 کروڑ ڈالر لگایا گیا تھا، تاہم چین نے کچھ لچک دکھائی اور ڈیزائن میں کچھ تبدیلیاں کر کے لاگت کم کرنے میں مدد ملی۔ ترمیم شدہ ڈیزائن میں مکمل ٹریک کے گرد باڑ لگانے کا پروگرام مؤخر کر دیا گیا ہے اور صرف آبادی والے علاقوں میں ٹریک کے گرد باڑ لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ آبادی والے علاقوں میں پھاٹک ختم کر کے اوور ہیڈ برج بنائے جائیں گے اور ہر روز ٹرینوں کی آمد و رفت کی تعداد 34 سے بڑھ کر تقریباً 160 ہو جائے گی۔ اسی طرح منصوبے کے کچھ دوسرے حصے مقررہ وقت پر خود پاکستان ڈیولپ کرے گا اور پھر اس منصوبے کی تکمیل کے بعد مسافر ٹرینوں کی رفتار 110 کلومیٹر سے بڑھ کر 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں سفر کے لیے جدید ترین اور تیز ترین ذرائع استعمال ہو رہے ہیں۔ کئی ممالک تو بلٹ ٹرین پر متکی ہو گئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن پرانی ٹرینوں کی بجائے پاکستان میں بھی بلٹ ٹرین چلے گی اور اس کے بعد ٹرینوں کے آگے جھنڈے لہرانے یا لالٹین دکھانے کا عمل ماضی کا قصہ بن جائے گا، اور یہ سب سی پیک کے سب سے بڑے منصوبے ML1 کے تحت ممکن ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ یہ منصوبہ پچھلی دفعہ کی طرح دیری کا شکار ہوئے بغیر وقت پر شروع ہوگا اور وقت پر مکمل ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔